بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طاہر حنیف اور میں اپنے تمام معزز ناظرین کو مشعل راہ کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ واقعہ کربلا کچھ ایسا ہے کہ جب بھی سنتے یا پڑھتے ہیں تو درد ایک نئے انداز میں وارد ہوتا ہے، فضائیں افسردہ سی ہو جاتی ہیں اور بہار خزاں میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ خود سے بھی رٹ جانے کا دل کرتا ہے۔ خزاں بہار پہ چھائی ہوئی ہے اور پیڑ بھی زرد دکھتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں سارا عالم اداس پھرتا ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ یقیناً کچھ ایسا ہی دردناک ہے، مگر جس قدر صبر کی تلقین ہمیں دنیا کے اس عظیم سانحے سے ملتی ہے وہ بے نظیر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہجرت کے چوتھے سال یعنی 3 شعبان کو ہوئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ننھے دلارے کی خبر سن کر ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور اپنے لال کو گود میں لے کر ان کے داہنے کان میں اذان اور پھر بائیں کان میں اقامت کہہ کر اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دے، اور یوں نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن ننھے حسین کی گھٹی بنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ پیدائش کے 7ویں دن کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی کہ سن کر ہی رشک آتا ہے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیر خدا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اساتذہ تھے۔ ایک طرف پیغمبر اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاق انسانی کی تکمیل تھی، اور دوسری طرف حضرت امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے عمل سے خدا کی مرضی کے خریدار بن چکے تھے، اور تیسری طرف حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خواتین کے طبقہ میں پیغمبر کی رسالت کو عملی طور پر پہنچانے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھیں۔ ایسے خوبصورت اور نورانی ماحول میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہوئی۔ ان تمام مقدس ہستیوں کی بابرکت زندگیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے جیسے بھی حالات ہوں، چاہے جیسے بھی مشکل ہو، اور چاہے کفر جتنے بھی بڑے ظلم ہم پر ڈھا دے، ہمیں ہر حال میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نہایت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔